اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں پورے ملک پاکستان عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت استاذ الاساتذہ حضرت العلام فضیلت الشیخ استاذ الحدیث والقرآن حافظ محمد شریف صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ محترم علماء کرام اور گرامی قدر حاضرین اور عزیز القدر بھائیوں، یہ القاب کے اندر کچھ تھوڑی سی کمی ہونی چاہیے۔ یہ جو بڑے بڑے القاب ہیں نا، یہ ہمیں تو پریشانی ہوتی ہے زیادہ القاب سن کر، تو اس میں ذرا مہربانی فرمایا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس وقت شاید نماز کا وقت ہے، ہم نے بھی نماز ابھی نہیں پڑھی، اس لیے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسجدیں، مدارس، علماء اور لوگوں کی تعلیم اور تربیت اور لوگوں کو توحید اور سنت کی آواز سنانا، دعوت دینا، یہ چیزیں وہ ہیں جو اس دنیا کی بقا کی ضامن ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لینے والے، اللہ ذوالجلال کی طرف دعوت دینے والے اور تعلیم اور تربیت کے مراکز، مدارس، مساجد ختم ہو جائیں گی، تو اس وقت اللہ کی طرف سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور جب تک یہ مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں آپ سن رہے ہیں، اتنی دیر تک دنیا میں کتنے بڑے بڑے گناہ اور مظالم کیوں نہ ہوں، اللہ ذوالجلال اس دنیا کو قائم رکھتے ہیں اور اس کو باقی رکھتے ہیں۔ اس لیے مسجد بنانے والے اور ان کو آباد کرنے والے یہ ساری دنیا کے اور کائنات کے محسن ہیں، اس لیے یہ جگہ سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال کو محبوب ہے اور پسند ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی بھی مسجد جب کوئی بھائی اس کو بنانے کا ارادہ کر لے اور اس کے دل میں اللہ کی رضا اور اخلاص ہو، تو وہ مسجد اللہ کی توفیق سے بن ہی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے دین کے کام ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہوتا ہے، وہ بن ہی جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں۔ اور
اس لیے کہ ہم سب اپنا اپنا گھر خود بناتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم میرا گھر بناؤ۔ یہ اس لیے کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر بنا نہیں سکتا، جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور بڑی خوبصورت مخلوق اللہ نے لفظ کن کہہ کر بنا دی، تو کیا وہ اپنے گھر نہیں بنا سکتا تھا؟ دراصل اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے اور جنت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں کہ تم میرا گھر تم بناؤ اور میں تمہارا بہت بڑا محل جنت میں بناؤں گا۔ بلکہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں ولو کا مفحص قطا، کہ اگر ایک پرندہ بٹ تتر جو گھونسلہ نہیں بناتا، وہ زمین کے اوپر ہی تھوڑی سی مٹی کو ہموار کر کے اسی پہ انڈے دے دیتا ہے اور اسی کے اوپر بیٹھ کر بچے نکال لیتا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ شاید ایک ہاتھ یا ایک بالشت اتنی صرف وہ جگہ لیتا ہے، تو اب اتنی جگہ میں تو آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے گھر بنائے، چھوٹا بنائے بڑا بنائے، اور بٹ تتر کے انڈے دینے کی جگہ جتنا وہ گھر بنا دے، جو ایک اینٹ ہے ایک اینٹ لگا دے، شرط یہ ہے یبتغی بہا وجہ اللہ، کہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت میں پورے کا پورا محل بنا دیتا ہے۔ بھائیو، یہ مسجدیں بن جاتی ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، لیکن جو اس کے بعد ذمہ داری بنتی ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مسجد کا کردار اس معاشرے میں جو ہونا چاہیے اور جو تھا، جب تک ہم مسجد کو وہ کردار نہیں دیتے اتنی دیر تک اس معاشرے کی حالت نہیں بدلے گی۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ آپ جتنے علماء کرام ہیں اور مشائخ ہیں اور مسجدوں کے ذمہ داران ہیں، میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی نہیں ہوتی، یہ ایک اس کا چھوٹا سا حصہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کو قائم کیا جائے۔ یہ مسجد اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہاں تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ قرآن مجید کا ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا درس لوگوں کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑا جائے، اور اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ساتھ صحیح احادیث کا انتخاب کر کے، اس لیے کہ ہماری جو دعوت ہے اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اپنے ممبروں سے اور اپنی مسجدوں سے کمزور بات نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بات کرتے ہیں تو باقاعدہ وہ مستند ہوتی ہے، اس کا حوالہ ہوتا ہے، اور محدثین کے قواعد کے مطابق اس کی صحت اور اس کی قبولیت کی گارنٹی ہوتی ہے، پھر ہمارے ممبر و محراب سے وہ چیز بیان ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف اللہ ذوالجلال نے
ہمیں اہل حدیث دعوت کو دی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے بعض بھائی ایک روایت بیان کر رہے تھے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کی بہت نگہداشت رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اس کے لیے ایمان کی گواہی دو۔ یہ روایت شاید جامع ترمذی میں ہے، اور انہوں نے اور دوسرے ائمہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیے۔ اس لیے ہمارے اسٹیج سے کوئی بات جب قال رسول اللہ کے نام پر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو پھر اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے اور اس کی مستند دلیل بھی ہونی چاہیے، اور اس فن کے متخصصین کی گواہی اور ان کی شہادت بھی ہونی چاہیے۔ تو مسجد میں حدیث کا درس ہو، قرآن مجید کا درس ہو، اور پھر بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو۔ یاد رکھیے، اگر مساجد کے اندر ہم لوگ محنت کریں جس طرح بنانے میں محنت کرتے ہیں کہ کیا پورے کا پورا محلہ اور جو بھی اس مسجد کے ارد گرد لوگ ہیں کیا وہ نمازی ہیں؟ ان کے بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی باقاعدہ حاضری ہو، اور گھروں میں جا جا کر منتیں نکال کر لوگوں کو بھی مسجد کے ساتھ جوڑیں اور بچوں کو بھی مسجد کے ساتھ جوڑیں۔ اس کے اوپر جتنی محنت کی جائے وہ کم ہے۔ تو مسجد کو آباد کرنا تعلیم کے ساتھ، بڑوں کی دعوت اور تبلیغ کے ساتھ، بلکہ میں تو یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ مسجد میں آتا ہے، آپ کو دعوت دینی چاہیے اس کو کہ بھئی آپ نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن ہمارا خطبہ سنیں، ہمارا درس سنیں اور ہماری دعوت سنیں، اور ہمارے لوگوں کو عبادت کرتے دیکھیں تاکہ وہ متاثر ہوں اور ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑے اور صحیح دعوت کی آواز پڑے۔ تو غیر مسلم یہودی ہوں، عیسائی ہوں، وہ بھی مسجد میں آئیں تو ہمیں روکنا نہیں چاہیے۔ اور جس طرح عام لوگوں کا ذہن ہے جی مسجد پلیت ہو جاتی ہے، مسجد اس طرح پلیت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو، مشرکین کو، اور ثمامہ بن اسال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے ان کو بھی مسجد کے اندر ستون کے ساتھ باندھا تھا۔ استوانۃ ثمامہ بن اسال اب بھی وہ وہ جو روضۃ من ریاض الجنہ کی جگہ ہے، اس میں ایک ستون آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر اب بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو باندھا تھا۔ وہ مشرک تھے، اور آپ مسجد کے قریب قیدیوں کو ٹھہراتے تھے، اور آپ کی مجلس میں یہودی بھی آ کر بیٹھتے تھے اور آپ ان کو بھگاتے نہیں تھے، آپ ان کو بھگاتے نہیں تھے۔ تو اس طرح مسجد میں دعوت کو متحرک کریں، اور پھر مسجد میں بیت المال بنائیں۔ ہر مسجد میں بیت المال ہونا چاہیے تاکہ جو محلے کے لوگ ہیں جو محتاج ہوں، بیوہ عورتیں ہوں، یتیم بچے ہوں، ان کو ان کی مدد اور ان کا تعاون اور ان کی کفالت کی ذمہ داری یہ مسجد کے بیت المال کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ سارے محلے میں یہ اعلان کریں کہ بھائی اگر کسی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ عدالتوں میں دھکے کھانے کی بجائے، وہاں پیسے ضائع کرنے کی بجائے اپنا فیصلہ مسجد میں لاؤ، اور ہم قرآن اور سنت کے مطابق آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی توفیق سے اس کو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
یہ مسجدیں دعوت کے لیے بھی تھیں، نماز کے لیے بھی تھیں، تعلیم اور تربیت کے لیے بھی تھیں، اور محتاج اور بھوکے لوگوں کی پناہ گاہ بھی تھی۔ آپ نے شاید وہ حدیث علماء سے سنی ہوگی کہ صحابہ کرام اپنی کھجوریں وہ اتار کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے جب کھجوروں کا موسم ہوتا تھا اور پھل پک جاتا تھا تو وہ مسجد میں لٹکا دیتے تھے تاکہ مسجد میں آنے والے وہ لوگ جن کو ضرورت ہے کھانے پینے کی وہ کھجوریں کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے سوکھی ہوئی کھجوریں مسجد میں لٹکا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ سوکھی ہوئی کھجوریں مسجد میں جس نے لٹکائی ہیں تو اس کو بھی تو پھر آخرت میں اسی طرح کی سوکھی ہوئی کھجوریں ملیں گی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ مسجد محتاجوں کی جگہ بھی ہے اور فیصلے عدالت کی جگہ وہ بھی مسجد ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں تک بھی فوجوں کو روانہ کیا جاتا تھا خلفائے راشدین کے دور میں تو وہ مسجد سے ہی مجاہدین کی جماعتیں نکلتی تھیں۔ ان کے لیے کوئی الگ چیف آف سٹاف، اس کا دفتر کوئی الگ نہیں ہوتا تھا۔ جب سے ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے بنا لیا اور نماز کے بعد اس کو تالا لگا دیا اور باقی کوئی اس کا کردار نہیں ہے، تو اس وقت سے ہی ہمارے لوگ وہ دین سے دور ہوتے گئے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز الجلال اس مسجد کو اپنا پورا کردار ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے عزیز بیٹے شیرازی صاحب حفظہ اللہ وسلمہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ یہ سارے کام اس مسجد میں کریں، اور لوگوں کی فلاح بہبود کے کام بھی اسی مسجد سے ہونے چاہیے، تعلیم اور تربیت کا کام بھی اس مسجد سے ہونا چاہیے، اور قریب کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو مسجد میں لانے کی، بچوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسجد اسی طرح آباد ہوتی ہے۔ اور ایک میں بات اور عرض کرتا ہوں، مسجد بن جاتی ہے اور وضو کی جگہ اور طہارت خانے وہ بھی بن جاتے ہیں، ٹائلیں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن ان کی صفائی کا بندوبست نہیں ہوتا، صفائی کا بندوبست نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسجد بنانے کے بعد مسجدوں کی صفائی کرنا، ان کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا خلیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جب کہا کہ میرا گھر بناؤ، تو گھر بنانے کے بعد پھر یہ بھی کہا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کی صفائی بھی تم کرو۔ ان طہرا، یہ ان کو ہی خطاب ہے کہ میرے گھر کی صفائی بھی تم کرو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کوئی چیز دیکھتے تو اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کسی آدمی نے مسجد کی دیوار پر تھوک دیا، مسجد کی دیوار پر تھوک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ ناراض ہوئے، لیکن آپ کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے کہ اس کو صاف کرو، یا جس طرح ہم لوگ ہیں کہ جس نے مسجد کے اندر کوئی چیز پھینکی ہے یا اس کو گندا کیا ہے، ہم کہتے ہیں اب اس کو تم دھو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہمیں سکھانا تھا اور ہمیں ہماری تربیت کرنی تھی،
جس آدمی نے تھوکا نہ اس کو کہا کہ اس کو صاف کرو، دیوار پہ اس نے تھوک دیا، اور نہ دوسرے صحابہ سے کہا کہ تم اس کو صاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کی وہ ٹہنیاں ہوتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مسجد کی دیوار سے تھوک کو صاف کیا، اور گھر گئے اور کستوری لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر لگا دی جس جگہ پر کسی نے تھوکا تھا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم خود، جن کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، جن کو آپ کے خطیب صاحب ہیں، آپ کے علامہ صاحب ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے نہیں۔ میں کئی مسجدوں میں جاتا ہوں کہ بڑے پیسے لگے اور بڑی خوبصورت ٹائلیں لگیں، لیکن وضو کرنے والی جگہ بھی صاف نہیں ہے، اور جو طہارت خانے ہیں، بیت الخلاء ہیں، وہ بھی صاف نہیں ہیں، اور جس لوٹے کو پکڑ کر آپ نے اپنے جسم کو صاف کرنا ہے وہ بھی گندے ہوتے ہیں۔ ہمارے آپ صاحب کہا کرتے تھے، حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیت الخلاء ہوتے ہیں کہ انسان وہاں جائے اور صاف ستھرا ہو کر نکلے تاکہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اور ہماری یہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، اتنی کراہت آتی ہے۔ کیا آپ کے گھروں کے جو بیت الخلاء ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح اللہ کے گھر کے بیت الخلاء ہیں؟ اتنے ہی صاف ہوتے ہیں؟ اس لیے بھائیوں، مسجد کو بنائیں اور پھر اس کو آباد کریں، اور جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ انسان اس کو ادا کرے تو انشاءاللہ مسجد آباد بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی مسجد پیسوں کی وجہ سے نہیں رکی، اگر وہ بے آباد ہوئی ہے تو ہماری حماقتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور امام اور خطیب کے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ مسجدوں والے وہ میٹھے لوگ ہونے چاہیے، میٹھے لوگ، اور خطبہ اور درس ایسا نہیں دینا چاہیے کہ لوگوں کو بھگائیں اور گالیاں دیں اور وہاں لطیفے سنائیں۔ یہ مسجد میں درس اور خطبہ دینے والے وہ علماء ربانی ہوں، علماء ہوں اور ربانیین ہوں، وہ اخلاق کے، کردار کے صاف ستھرے ہوں اور زبان کے بھی صاف ستھرے ہوں۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کر لطیفے سنانا اور منبر رسول پر کھڑے ہو کر گالیاں نکالنا اور کفر کے اور غلیظ قسم کی زبان استعمال کرنا، تو کیا یہ مسجد کی آبادی ہے یا یہ مسجد کی بربادی ہے؟ اس لیے یہ بہت ذمہ داری ہے امام کی، وہاں قاری صاحب کی، وہاں خطیب کی، کہ وہ اچھے اخلاق والے ہوں، اچھے کردار والے ہوں، اچھی گفتگو کرنے والے ہوں، اور ان کی زبان سے قال اللہ اور قال الرسول نکلے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں نکلیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت بہت سی جگہوں پر جو یہ اسٹیج تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تھی، صحابہ کرام کی جگہ تھی، جہاں ہمارے اکابرین قال اللہ قال الرسول کی آوازیں سنا کر لوگوں کو اہل حدیث بناتے تھے، آج اس کے اوپر تماشا کرنے والے اور چٹکلے سنانے والے اور موضوع اور جھوٹے من گھڑت قصے اور افسانے سنانے والے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک عالم، وہ ماشاءاللہ باوقار شخصیت ہے،
یا کسی سینمے سے نکل کر آیا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں ٹاک شو کر کے یہ آیا ہے کہ جہاں میک اپ وہ پورا کرنا پڑتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ایک گویا اور نچانے والا اور ہنسانے والا اور لطیفے سنانے والا ہے۔ مسجدوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں اور قال اللہ قال الرسول کی آوازیں وہاں سے نکالیں، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سب کو اپنے قریب کریں۔ اللہ ذو الجلال مجھے بھی اور سب کو مسجد کا کردار معاشرے میں بحال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب